بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حالات بہت دینی خراب تھے اور دین اکبری بھی شروع ہو گیا تھا۔ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی اصلاح کے لیے علیحدہ شعبے قائم کیے، عوام کی اصلاح کے لیے اور حکومتی جو افراد ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو آج کل ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اصلاح کا کام کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے لفظ اصلاح کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اصلاح کیا چیز ہوتی ہے۔ اصلاح کا لفظی مطلب ہوتا ہے درست کرنا، یعنی جو غلط کام ہے ان کو درست کرنا، جو انسان کے اندر غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس لفظ کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ اب غلط کیا ہے، صحیح کا کیا ہے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا ہے وہ غلط ہے، اور جس کو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی جس کا حکم دیا ہے وہ نیک کام، اچھے کام ہیں، جن سے منع کیا ہے وہ غلط کام ہے، گناہ کے کام۔ تو ان اکابر کا اور ان صوفیہ اکرام کا اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دور میں تو باقاعدہ ایک دین وجود میں آ گیا تھا، یعنی دین اکبری۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بادشاہ نے جو کہہ دیا اس کے مطابق عمل کریں گے، وہ چاہے دین اسلام کے خلاف احکام ہو، کچھ ہو۔ اب بہت سیدھی سی بات ہے، انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پھر لوگوں پر محنت کی، افراد پر محنت کی۔ ان افراد کے اندر سے جو گناہ کے کام تھے ان کو ختم کیا، جو کر رہے تھے ان کو روکا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے ان کی اصلاح کی۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک اجتماعی طور پر ایک ایسا وجود میں آیا کہ پھر بہت بڑا مجمع، بہت بڑا حلقہ، لاکھوں لوگ اصلاح کے پا گئے۔ بہت اہم چیز، اور یہی طریقہ آج بھی ہے، یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ ایک صاحب نے کہا قسمت اور تقدیر کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابواب القدر کی پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے تو چند صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ان صحابہ سے بڑے غصے میں پوچھا۔ وہ صحابی کے وہاں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہ تقدیر کے بارے میں جھگڑنے پر اتنا غصہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الفاظ وہاں روایت کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، بڑے سخت الفاظ ہیں، کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار پہ انار نچوڑ دیا گیا تھا۔ اتنا چہرہ لال ہو گیا، سرخ، غصے کی وجہ سے۔ اور پھر ان صحابہ سے کہا کہ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ کیا میں نے یہ تعلیم آپ لوگوں کو دی؟ کیا میں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں تقدیر پہ جھگڑنے کے لیے؟ یعنی منع کر دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام جو سوالات ہوتے تھے تقدیر کے بارے میں وہ بتاتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے، لیکن اس کی گہرائی میں جانے سے منع کرتے تھے۔ تقدیر کیا چیز؟ اللہ کا علم، آسان آسان، اللہ نے جو باتیں طے کر دی وہ تقدیر کہلاتی ہے۔ چنانچہ ہم ایمان کے لیے جو کلمات پڑھتے ہیں اس میں آخر میں یہ ہے والقدر خیر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اچھی یا بری تقدیر سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک فرقہ ایسا آیا مسلمانوں کا، وہ قدریہ کہلاتا تھا، قدریہ، اور وہ تقدیر کا انکار کرتے تھے، تقدیر کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کا تھا یہ والا جملہ کہ ہر انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے۔
یہ ذو معنی جملہ ہے، اس کا ایک پہلو درست ہے، ایک پہلو غلط ہے۔ ایک پہلو غلط کیا ہے کہ وہ لوگ تقدیر کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے بس بندہ خود کرتا ہے اپنے، تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں، جس کو ہم لوگ قسمت کہہ دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمت کے لیے لفظ بولا نصیب، نصیب، بار بار قرآن مجید کی کئی آیات میں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ان کے لیے نصیب ہے ان کا جو انہوں نے کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ انسان کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے وہی اس کا نصیب بن جاتا ہے۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو واقعی ہر بندہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے، اگر اس آیت کو دیکھا جائے۔ ایک اور آیت، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت، انسان کے لیے وہی فائدے کی چیز ہے جو وہ کماتا ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور وبال اس پر اسی کا ہوتا ہے جو اس نے کمایا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر بھی وہی ہے کہ اچھی بری تقدیر انسان خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے، یعنی اپنے اعمال کا نتیجہ انسان خود بھگتتا ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن بعض ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے واقعات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جس میں انسان کا دخل ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ الگ آیت میں اللہ نے سمجھایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت دیکھیں، اس میں انسان کے عمل کا دخل نہیں ہے۔ اللہ پتہ کیا کہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب ترجمہ غور سے سنیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، کچھ مصیبتوں کے ساتھ، کچھ جانی نقصان کے ساتھ، کچھ مالی نقصان کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب وہاں انسان کا عمل دخل ہے کوئی نہیں، اس لیے تقدیر کا کچھ حصہ ایسا ہے جو انسان کرتا ہے وہی بھگتتا ہے، اور واقعی انسان زندگی میں بہت سے کاموں میں اپنی تقدیر خود ہی بناتا ہے، خود ہی بگاڑتا ہے، لیکن حقیقت میں تقدیر اللہ کا علم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نا کسی نے پوچھا تھا، تقدیر ہی کے بارے میں سوال ہے وہ، کہ انسان کتنا بے بس ہے اور کتنا وہ مختار ہے، کتنا بے بس ہے، کتنا مختار ہے۔ تو حضرت علی نے نا اس بندہ کھڑا ہوا تھا نا، اس کو کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی۔ حضرت علی نے کہا دوسری بھی اٹھاؤ، کہنے کہ تو میں گر جاؤں گا، کہنے کہ بس اتنا ہی مختار ہے اور اتنا بے بس ہے، کتنا آسانی سے سمجھا دی، ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، دوسری بھی اٹھاؤ، کہنے نہیں وہ نہیں اٹھا سکتا، وہ گر جاؤں گا، فرمایا بس اتنا اختیار ہے، اتنا بے بس ہے۔ تو بعض معاملات میں زندگی کے انسان بے بس ہے۔ اب انسان خود دیکھے، کیا یہ میرے اوپر تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، یا آزمائش آئی ہے، انہوں نے نقصان ہوا، یہ میرے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا یا اللہ کی طرف سے ہوا؟ اگر ظاہر کوئی سبب نظر نہ آئے تو یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر اگر وہ بری بات ہو تو سمجھے کیا میرے گناہ تو نہیں کوئی ہو رہے تھے، اگر گناہ ہو رہے تھے تو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اگر گناہ نہیں ہو رہے تھے پھر آ رہا ہے، پھر درجات کی بلندی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہاں نقصان بھی ہوتا تھا، دانت مبارک بھی شہید ہوتے تھے، بچوں کا بھی انتقال ہوتا تھا، بیوی کا بھی انتقال ہوتا تھا، حالات بھی آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں یہ کہنا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان 100% نیک ہو، 100% گناہوں سے بچنے والا ہو، پھر بھی اس پر حالات آئیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی۔ اس لیے تقدیر کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، ایک تو یہ۔ دوسرا سوال ایک بہت کیا جاتا ہے تقدیر کے حوالے سے کہ جی جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہی انسان کرتا ہے، تو پھر انسان بے بس ہوا نا، انسان کا کیا قصور؟ ایک کافر اگر ایمان نہیں لاتا تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ ایمان نہیں لائے گا، تو اس کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب بڑی آسانی سے سمجھنے والا، کیا اس کو تقدیر کا پتہ تھا؟ کیا اس کو پتہ تھا؟ جیسے ہمارا ہوتا ہے نا طالب علموں کو ہم کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتے، استاد کہہ دیتے میں تجھے کبھی پاس نہیں کروں، تو کچھ کر لے، کبھی کبھی غصے میں ہوتا استاد،
اب وہ فیل کر دے استاد جان بوجھ کر، وہ تو بددیانتی ہے، لیکن اگر وہ فیل ہو جائے تو پتہ کیا کہے گا، وہ کہے گا اس نے پہلے کہہ دیا تھا استاد میں تجھے فیل کر کے چھوڑوں۔ ٹھیک، یہاں تو بے بس ہے نا، لیکن کیا یہ انسان کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیا طے کر لیا؟ نہیں معلوم نہیں۔ بعض لوگ دعائیں نہیں مانگتے، بعض حضرات ہیں بڑے قابل پڑھے لکھے، کہتے میں نہیں مانگتا دعا جو، اللہ کو پتہ ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے، میرے لیے حق ہوگا اللہ دے دے گا، نہیں حق ہے تو اچھا نہ دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے، کہتے ہیں ہم دعا نہیں مانگتے، جو اللہ نے دینا ہوتا ہے وہ دے، وہ رحم الراحمین ہے، بڑا رحمت کرنے والا ہے۔ اس کا جواب غور سے سنیے، وہ اللہ عالم الغیب بھی ہے، وہ اللہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بالکل ٹھیک اسی اللہ نے کہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو میرے سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اب دعا کرنا یہ بھی اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ ایک انسان دعائیں نہیں مانگتا، اللہ اس کو نہیں دیتا، تقدیر میں یہی لکھا تھا یہ نہیں مانگے گا اس کو نہیں ملے گا۔ ایک بندہ دعائیں مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، تقدیر میں یہی لکھا تھا یہ مانگے گا اس کو مل جائے گا، بات مکمل ہو۔ لیکن اب آگے جا کر تقدیر کے اندر الجھنا، بحثیں کرنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ کیوں؟ بہت آسان سی بات ہے، اللہ کا علم بہت وسیع، اللہ کا علم بہت وسیع، ہماری کھوپڑی چھوٹی سی، ہمارا دماغ چھوٹا سا، اس میں وہ اللہ کا سارا علم کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے بیکار ہے بحث کرنا، اس لیے تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بات آ جائے پوچھ لینی چاہیے، پھر جب سمجھا دیا جائے، زیادہ گہرائی میں نہیں جانا، بس پھر ٹھیک ہو جاتا۔ ایک صاحب نے کہا میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے جو میرے بڑے بھائی مجھے ہر سال دیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جو لوگ مستحق ان کو سارا سال دیتا رہوں، مثال کے طور پر مدارس وغیرہ یا جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو راشن ڈال دیا، کسی مستحق کو دوا دے دی۔ میرے اپنے بیٹے کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو رہا ہے، میرے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں، مجھے خود سے زکوٰۃ نہیں لگتی، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں زکوٰۃ کی رقم میں سے اپنے بیٹے کی یونیورسٹی کی فیس ادا کر دوں یا پھر ان سے پوچھ لوں؟ اگر بغیر پوچھے ادا کرتا ہوں تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اگر تو بھائی صاحب نے آپ کو پابند کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی کوئی مستحق ہو آپ اس کو دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بھائی کی زکوٰۃ آپ کی نہیں ہے۔ اور بیٹا جب ظاہر یونیورسٹی میں چلا گیا نا، جب یونیورسٹی میں چلا گیا بالغ ہو گیا، اب یونیورسٹی میں جب بچہ گیا بالغ ہو گیا نا، اب یہ خود صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے؟ صاحب نصاب ہوتا ہے 1,45,000 روپے آج کل، 52.5 تولہ چاندی، تو 1,45,000 روپیہ کیا بچے کے پاس الگ سے موجود ہے؟ بالغ بچے کے پاس اگر نہیں ہے نا تو یہ بھائی صاحب کی زکوٰۃ سے آپ اپنے بچے کی یونیورسٹی کی فیس ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ غریبوں کو صرف راشن لے کر دینا ہے، پابند کر دیا تھا، راشن لے کر دینا ہے، دوائیوں کے لیے دینا ہے، چند چیزوں کے لیے پابند کر دیا تھا، پھر یہ نہیں دے سکتا، پھر پوچھنا۔ اور اگر ویسے کہا تھا بس آپ جو مستحق ہو اس کو دے دیں، تو پھر یہ چونکہ بھائی صاحب کی زکوٰۃ اپنی نہیں ہے، اپنے بیٹے کو دے سکتا اگر مستحق، کیونکہ وہ مستحق ہے۔ اس لیے یونیورسٹی کے جتنے بچے ہوتے ہیں MBBS کر رہے ہوتے ہیں، کئی لاکھ روپے فیس ہے، کئی لاکھ روپے فیس اب ادا کرنی۔ اب یہ 50, 60, 70 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ آج کل یہ فیسیں نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی بندہ یونیورسٹی کے بچے کو زکوٰۃ دیتا ہے کہ تم اپنی فیس ادا کر دو، جائز، بشرطے کہ وہ بچہ صاحب نصاب ہو، باپ چاہے لکھ پتی۔ اب یہ بچہ بالغ ہو گیا نا، اب یہ خود مختار ہے، یہ بچی بالغ ہو گئی، اب یہ خود مختار ہے۔ ماں باپ چاہے لکھ پتی کروڑ پتی، بچے کو آپ نے دیکھنا، یہ جوان بچے وہ الگ کیٹیگری ہو گئی، اب اس کو الگ دیکھنا ہے کہ صاحب نصاب ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے 27 جولائی سے فلاں تک آپ کا درس ہوتا رہا سورہ روم کی آیت 21 سے، اس میں فطرت اللہ، فطرت انسانی، اس میں فطرت آپ نے ذکر کی، یہ اللہ کی فطرت کیا ہوتی ہے؟
پھر یہ کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، حدیث میں تو ماں باپ یہودی عیسائی بناتے ہیں۔ جی اصل میں فطرت جو ہے نا، قرآن مجید میں جو لفظ آیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورۃ الفاطر، سورہ یاسین سے پہلے والی سورہ، سورہ فاطر، فاطر کا لفظی مطلب ہے پیدا کرنا، پیدا کرنے والا۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو لفظ فاطر کا لغوی معنی پیدا کرنا۔ اور فطرت جو بولا جاتا ہے قرآن مجید میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہی جس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے لوگوں کو جس طرح، اللہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، کوئی منفی بات، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس طرح اللہ بچے کو بھی پیدا کرتا ہے بغیر عیب کے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد نابالغ ہونے کی حالت میں انتقال کر جائے کسی یہودی کے ہاں، کسی ہندو کے ہاں، کسی غیر مسلم کے ہاں، تو آپ کے دل میں آئے گی بات کہ اس کا قصور کیا ہے، اس کا قصور کیا، بچہ۔ اسی وجہ سے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ایسے بچوں کو اعراف میں رکھا جائے گا، نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ سورۃ الاعراف، اعراف جنت اور جہنم کے درمیانی مقام کا نام ہے، ان کو سزا نہیں دی جائے گی، ان کا کیا قصور۔ اس لیے فطرت کیا چیز؟ وہ کیفیت جس پر اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ پھر ہم اردو میں بولتے وہ فلاں بندے کی فطرت ہی خراب ہے، یعنی اس کے اندر جو مزاج، اس کی عادتیں، اس کو سب کچھ وہ ہے برا۔ نہیں، وہ برائیاں سب بعد میں آتی ہیں اس انسان کے اندر۔ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، تندرست صحیح فطرت، یعنی اس کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہوتا۔ اگر قرآن مجید کی تجوید ٹھیک نہ ہو تو کیا پھر بھی قرآن پڑھنا چاہیے، ساتھ ساتھ قرآن کی تجوید بھی سیکھنی چاہیے؟ کیا قرآن پاک ایسے پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے؟ نہیں، وہ الگ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تجوید جو ہے نا، اس کے اندر ایسے الفاظ کو صحیح پڑھنا جس کی وجہ سے معنی ہی غلط ہو جاتا ہے، معنی ہی غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے علیم، آسان آسان بتاتا ہوں، علیم، علیم، علیم صاحب، حالانکہ قرآن میں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم کا معنی دردناک، تکلیف پہنچانے والا۔ اور وہ جو علیم صاحب نام ہوتا ہے نا، وہ عبد العلیم، عبد العلیم، تو علیم جو ہے نا اس کا معنی جاننے والا، اللہ کی صفت۔ اب دیکھیں کسی کو کہا کہ علیم صاحب، میں آسان بات ہے، مطلب ہی بدل گیا۔ علیم صاحب یعنی دکھ پہنچانے والا ہے بندہ، دکھ پہنچانے والا۔ اور علیم کا معنی جاننے والا۔ اب دیکھیں کیا فائدہ ہوتا ہے تجوید کا، کہ جو حروف کی ادائیگی ہے وہ فرض ہے اس طرح اس حرف کو پڑھنا، کم از کم اتنا سیکھنا قرآن پڑھنے والے پر فرض ہے، جسے معنی نہ بدل جائے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک ہے قلب، قاف بڑا قاف نقطوں والا قلب۔ اب کوئی بندہ کہے یا اللہ میرے قلب کو منور فرما دے۔ اب قلب کاف کتاب، قرآن کے اندر، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اب کاف کتاب والا ہو نا، چھوٹا کاف قلب، وہ کتے کو کہتے ہیں یا اللہ میرے قلب کو ٹھیک کر دے، یعنی میرے کتے کو ٹھیک کر دے۔
وہ الگ بات ہے، مانگ رہا ہے، اس کو پتہ اللہ جانتا ہے کہ کیا مانگ رہا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن زبان میں بات کر رہا ہوں۔ قلب کا معنی دل، اور چھوٹے کاف سے قلب کا معنی کتا، کہاں معنی بدل جاتا ہے صرف تجوید کی وجہ سے۔ تو میں نے بتایا تجوید اتنا سیکھنا کہ جس سے قرآن حکیم کا معنی درست ہو جائے، لفظ درست ہو جائے، اتنا تجوید سیکھنا فرض اور واجب۔ اور وہ چند حروف ہیں، ابھی میں نے بتایا قاف ہے، قاف، کاف، اسی طرح الف اور عین، حمزہ اور عین فرق، تو اس کے بغیر معنی ہی بدل جاتا ہے۔ اتنا سیکھنا فرض، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ باقی جو تجوید کے قاعدے ایسے ہیں جو آگے چل کر آتے ہیں، وہ جو صاحب پڑھنا چاہے پڑھ لیں، لیکن کم از کم تھوڑی سی مشق کر کے وہ جو قاف اور کاف، اس میں تو فرق کریں۔ ہمارے ریڈیو پروگراموں میں نا ہمیں ایک لفظ بالکل نہیں بولتے، ہم یہاں تو بولتے ہیں جمعے میں داعی اسلام، یہ اسلام داعی کہتے ہیں دعوت دینے والا، داعی کا معنی دعوت دینے والا۔ تو ہم بعض الفاظ ایسے ہیں جو مجھے ریڈیو میں درس دیتے ہوئے پابندی ہم پر کہ نہ بولا کریں۔ وہ اسلام کے بہت بڑے داعی ہیں، عین نکالیں، اور یہ اسلام کے بہت بڑے داعی ہیں، عام طور پر لوگ بولتے ہیں۔ اب داعی کس کو کہتے؟ وہ بچے جنم دینے میں تعاون کرنے والے، اس کو داعی کہتے ہیں، سارے لوگ یہ کہتے ہیں داعی۔ اب کہاں آئینی نکالی نا، کیا سے کیا مسئلہ بن گیا، تو اس لیے ریڈیو میں کہتے ہیں آپ یہ لفظ بولیں گے، آئینی نکالی نا تو بولیں گے، یہ اسلام کے بہت بڑے داعی ہیں۔ چل ہو گئی بات تو کیا سے کیا معنی ہو جائے گا، اس لیے اتنی تجوید سیکھنا وہ فرض ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر مجھے کوئی تکلیف دیتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتی ہوں، خاتون کا سوال ہے، اگر وہ دوبارہ کرے تو میں کیا کروں؟ جی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ اگر میرے خادم سے غلطی ہو جائے تو میں دن میں کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ ہوتا ہے نا، کتنی مرتبہ تو مجھے معاف کروں؟ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں غلطی ہو جائے تو ایک دن میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسانی سے بتایا 70 بار، تھوڑی سی، اتنا تو ہوتی نہیں 70 بار۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی زندگی کیا سکھائی کہ اگر کوئی بندہ آپ معاف کرتے ہیں اور وہ آگے پھر شیر ہو جاتا ہے اس غلطی پر، شیر ہو جاتا ہے، جرأت کرنے لگتا ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور سمجھایا، وہاں 70 مرتبہ نہیں ہے۔ جیسے ایک شاعر جو ہے وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف شعر و شاعری کرتا تھا، بھڑکاتا تھا، ہو شعر کہتا تھا، آگ لگ جاتی تھی وہاں کافروں میں، اتنا گرمی چڑھ جاتی تھی، کمال تھا اس دور کا، میڈیا تھا یہ۔ تو وہ شاعر مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا کافر، بدر میں پکڑا گیا۔ جب بدر میں پکڑا گیا تو رونے لگا، وہ مجھے چھوڑ دے، میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دی، چلا گیا مدینے واپس، وہ اپنے پھر دوبارہ وہاں کافر۔ احد میں پھر اس نے وہی حرکت شروع کر دی، پہلے بدر ہوا پھر احد ہوا، احد میں پھر پکڑا گیا، جب پھر پکڑا گیا پھر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ، وہ میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے اب نہیں کروں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ایک اصول سکھایا، حدیث کا جملہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولا، فرمایا لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، یہ ایک ایسے بندے کے سامنے بولنا چاہیے یہ والا جملہ۔ اچھا ترجمہ سنانے لگا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ مزہ آیا نا؟ پچھلی دفعہ تو تم الو بنا گئے تھے نا مجھے، اب نہیں، اب تیار ہو جائیں حالات کے حساب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بدو ہوتے نا، بدو دیہاتی، وہ بڑے صاف ستھری زبان اور بڑے سیدھی سیدھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بدو سے کسی نے پوچھا تمہارا خلیفہ کیسا ہے؟
یہ جو تمہارا سربراہ مملکت ہے یہ کیسا ہے؟ اس بدو نے بڑا سیدھا چھوٹا سا جواب دیا، امیرنا لا یخدع ولا یخدع، بات ختم ہو گئی۔ اب میں مطلب بتانے لگا، امیرنا لا یخدع ولا یخدع، حضرت عمر کا پورا کریکٹر بتا دیا اپنے سربراہ مملکت کا، خلیفہ کا۔ امیرنا لا یخدع، ہمارا امیر اتنا شریف ہے، اتنا نیک ہے، لا یخدع، کسی کو دھوکہ دیتا نہیں، ولا یخدع، اور اتنا ہوشیار ہے کہ دھوکہ کھاتا نہیں۔ ہمارا جو امیر ہے وہ اتنا نیک، اتنا اچھا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور اتنا الو بھی نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو کیا ہے، ہر ایک اس کو چارہ لگا دے، پھر اس کو دھوپ لگا دے، ہر ایک اس کو الو بنا دے نا، سوال پہ وہ ہوشیار اتنا ہے کہ وہ دھوکہ کھاتا نہیں، کوئی دھوکے دینے کی کوشش کرے نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے آپ معاف کیجیے، پھر غلطی ہوگی معاف کر دیے، لیکن جب پتہ چل جائے یہ زبردستی جان بوجھ کے کر رہا ہے، یہ ملازم ہے، چوری کر رہا ہے، بار بار خیانت کر رہا ہے، غلطی نہیں ہے، یہ بار بار خیانت کر رہا ہے، بار بار پیسے چوری کر رہا ہے، تو پھر اس وقت یہ کہنا کہ بس کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب وہ امیر بن کے دکھانا ہوگا، حضرت عمر بن کے دکھانا، شریف اتنے ہیں کہ دھوکہ دیتے اور ہوشیار اتنے ہیں کہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کوئی تکلیف دے تو کیا کریں، اسے معاف کر دیں، پھر دیکھیں کہ بھی انجانے میں تکلیف دی ہے پھر معاف کر دیں، پھر دیکھیں نہیں قصداً تکلیف نہیں دی ہو گیا پھر معاف کر دیں، 70 مرتبہ معاف کریں دن کے۔ لیکن جب دیکھیں کہ یہ الو بنا رہا ہے اور ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، سیدھے ہو جائیں، کہہ دیں کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، بس ایک کافی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑا، پھر قید کر لیا تو اس شاعر پھر نہیں چھوڑا، پھر اس کے رونے دھونے پہ نہیں گئے، وہ ایک دفعہ ہو گیا بس کافی۔ ایک صاحب کہتے ہیں میرے سسر بہت محبت والے مخلص والے ہیں، ان کا ایک بیٹا بیٹی دونوں شادی شدہ ہیں، میرے سسر نے بیٹا بیٹی کو اپنی زندگی میں حصہ ادا کر دیا، بیٹی کے حصے میں انہوں نے ایک گھر دیا، گھر بہت خوبصورت اچھی جگہ ہے، مجھے خود بھی پسند ہے جبکہ میں کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں، بیوی اور سسر کی خواہش ہے کہ میں وہاں منتقل ہو جاؤں، مگر میں اپنی خودداری اور کچھ اندیشوں کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتا، ان کو بہت افسوس ہے۔ ہاں ہمارے معاشرے کے اندر نا اس کو کہتے ہیں گھر داماد، جو سسر کی یعنی بیوی کے باپ نے اگر گھر دیا ہے تو اس میں نہیں رہنا، ہمارے یہاں گھر داماد کہتے ہیں اس کو، جی نہیں، اگر انہوں نے دیا ہے تو گھر داماد کا اور مطلب ہوتا ہے کہ شوہر جا کر بیوی کے گھر میں ہی ان کے ماں باپ کے ساتھ رہے، وہ بھی حالات کے ساتھ، حالات کے وقت کے ساتھ ساتھ۔ کئی لوگ ہیں جو شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے، اس لیے کہ ان کو اور کوئی بچہ نہیں ہے، خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، پاس ہی رہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ہمارا معاشرت ہی ہے۔ کہتے ہیں خودداری کوئی چیز نہیں، خودداری وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اگر کوئی ایسا حالت پیش آ جائے کہ جس بیوی کے میکے میں رہنا پڑ جائے کسی وجہ سے، تو شرعی طور پر کوئی خلاف نہیں، شرعی طور پر کوئی خلاف نہیں، لیکن ان پر بوجھ نہ بن جائے جا کے، یہ غلط ہے۔ یہ خود کمانا نہیں، خود کچھ نہیں کرنا، بس وہیں جا کے پڑے رہنا، انہیں کا کام مال کھانے سے رہنا، وہ بری بات ہے، وہ بوجھ بن گئے لڑکی والے، تو وہ غلط بات ہے۔ اس لیے ایسے میں خود کرائے میں رہتا، مشقت اٹھاتا نہیں، میں نے تمہارے باپ کے گھر نہیں جانا جو اس نے دیا، ویسے کام کر، دماغ کی خشکی۔